لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، آج ہم تمثیل القرآن میں سب سے پہلے جن دو مثالوں کا ذکر کریں گے یہ سورہ البقرہ کی آیات 17، 18، 19 اور 20 میں بیان ہوئی ہیں. آئیے پہلے ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی. جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان لانے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، یعنی قرآن میں بیان کی جانے والی یہ پہلی مثال ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا. نمبر 1 تو وہ گروہ جو ایمان والوں کا گروہ تھا، اور نمبر 2 کافروں کا گروہ، اور نمبر 3 منافقین کے گروہ کا ذکر کیا گیا. پہلا گروہ تو وہ تھا جو ایمان لے آیا اور اس پہ ثابت قدم رہا. دوسرا گروہ وہ تھا جو ایمان نہیں لایا، یعنی مشرک لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ایمان اور کفر کے درمیان میں تھا، جو منافقین ہیں، جو دراصل مومن نہیں، حقیقت میں وہ کافر ہی تھے. بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے. انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں میں ذکر کیا ہے. مومنوں کے بارے میں 4 آیات میں بات کی گئی اور کافروں کے بارے میں 2 آیات میں بات کی گئی اور منافقین کے بارے میں 13 آیات میں بات کی گئی. ان کے حالات و واقعات سامنے رکھے گئے اس لیے کہ یہ سب بہت ضروری ہے کہ منافقین کی منافقت سامنے لائی جائے. منافقت جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، چھپی ہوئی، اور بعض اوقات منافقت کا خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقت کے متعلق بہت کھل کر ان مثالوں میں بتایا تاکہ ہر انسان خود اپنا بھی جائزہ لے اور ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہے، ان کی صحبت سے بھی محتاط رہے کہ کہیں ان کے اثرات خود ہمارے اوپر نہ پڑ جائیں اور ہمارے ایمان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے. ان 2 حصی اور ظاہری مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ساری حقیقت حال کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے. پہلی مثال جو ابھی ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی آگ کی مثال دی گئی. اور دوسری مثال جو ہم پڑھیں گے وہ پانی سے متعلق ہے، او کصیب من السماء. اسی لیے علماء اکرام ان دونوں مثالوں کو ناری اور مائی مثال کہتے ہیں. ناری یعنی آگ اور مائی عربی میں پانی کو کہا جاتا ہے. آگ روشنی کا مواد ہے اور پانی زندگی کا، یعنی روشنی کی بنیاد آگ ہے اور زندگی کی بنیاد پانی ہے. اس پہلی مثال سے مراد وہ منافق تھے جو بظاہر ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان کی کوئی رمق نہ تھی. وہ نام کے مومن تھے لیکن دل و دماغ کے کافر تھے. ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شدید تاریکی میں کوئی قافلہ جا رہا ہو اور تاریکی کے باعث ان کے لیے راستہ تلاش کرنا ناممکن ہو رہا ہو. پھر اچانک اللہ کے ایک بندے نے آگ روشن کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ دیا گیا ہے.
تاکہ یہ لوگ آگ کی روشنی میں منزل تک پہنچنے کا راستہ پہچان سکیں۔ لیکن جب اس روشنی نے پوری طرح ماحول کو روشن کر دیا، اسلام کا نور سب طرف پھیلنے لگا اور صحیح راستہ پہچان کر منزل تک پہنچنے میں کوئی دشواری باقی نہ رہی، ہر چیز سامنے کھل کے واضح ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آگ روشن کرنے والا نہایت ہمدردی اور خیر خواہی سے انہیں اس روشنی میں چلنے کی تلقین بھی کرتا رہا اور راستے کی رہنمائی بھی کرتا رہا۔ لیکن پھر اچانک ان منافقین کی بدقسمتی نے انہیں آ پکڑا اور انہوں نے اس روشنی میں چلنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں ہمیں یہ واضح چیز پتہ چلتی ہے کہ روشنی پھیل جانے کے باعث تاریکیاں سمٹ گئی تھیں، ہر طرف سے تاریکی چھٹنے لگی تھی، لیکن یہ بد نصیب منافق جو تھے وہ اس قافلے کی طرف سے آنکھیں بند کیے اس روشنی کی طرف منہ کیے بیٹھے رہے، اور ایسا یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں آنکھوں کے نور سے محروم کر دیا، اور پھر وہ تاریکیوں میں اس طرح گر گئے کہ انہیں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام لوگ گمراہیوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انسانی طبقات میں سے ایک ایک طبقہ اپنے اپنے توہمات پرستی کا شکار تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے اور زندگی عطا کرنے والے کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے۔ ہر طرف سے گھٹا ٹوپ اندھیروں نے علم و دانش کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس قوت سے تبلیغ و دعوت کا سور پھونکا کہ ہر طرف ہدایت کی روشنی اور نور پھیل گیا۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ لپکتے اس روشنی کو قبول کرتے اور زندگی کا سفر کامیابی سے طے کرتے، لیکن ان لوگوں کے قبائلی اور قومی تعصبات، ان کی نفسانی خواہشات اور ان کے سفلی جذبات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ یا تو اس روشنی کا بائیکاٹ کر دیں یا اس روشنی کو بجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ مخالفین کا زور ہو گیا اور وہ اٹھ کر اسلام کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور ان کے تکبر کو دیکھ کر ان کی محرومی کا فیصلہ سنا دیا۔ ان کی آنکھوں کا نور ان سے چھین لیا گیا اور وہ کفر، شرک اور نفاق کی ایسی تاریکیوں میں ڈوب گئے کہ اب ان کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اصل میں یہ لوگ خود بھی اس نور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اللہ کا یہ قانون نہیں کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد کیے جاتا ہے۔ آخر ان منافقوں کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق کہنے کے لحاظ سے گونگے اور حق سامنے موجود ہو تب بھی اندھے بن گئے تھے۔ پھر آگے دوسری مثال دی گئی، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ، یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ ان کافروں کو ہر طرف سے اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اس دوسری مثال میں ایک دوسری قسم کے منافقوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر اپنی مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار تھے۔ اس مثال میں زوردار بارش سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے نازل ہو رہے تھے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔ اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں اس وقت پیش آ رہی تھیں، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں بتائی گئی ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔
اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوتی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا تھا، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ پھر جب معاملہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا، حالات کچھ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے اور مصائب اور مصیبتیں جو ہے وہ کم ہو جاتی، تو یہ لوگ اسلام کی طرف دوبارہ سے پیش قدمی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب کوئی سخت قسم کا احکام نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہیں پہ ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بھی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کے دروازے اسلام کے لیے بالکل بند نہیں کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جرم کے مطابق سزا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انہیں اللہ کے غضب اور ان کی قدرت سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دو مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی یہ دو بڑی قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ منافق تھے جنہوں نے وحی کا نور ہر طرف جب پھیلتے دیکھا، اسلام کا عروج ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئے، اور دوسرے وہ منافق تھے جنہوں نے جب اسلام کو تھوڑا سا مصائب میں، مشکلات میں گھرا ہوا دیکھا تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سرکا کے ایک سائیڈ پہ ہو گئے۔ پھر جب اسلام پھیلنے لگا، نور پھر سے پھیلنے لگا، تو یہ لوگ دوبارہ اسلام سے جڑ جاتے تھے۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف وہ مومنین تھے کہ جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کے دل پگھل جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، ان کے اندر طاقت، اطاعت اور قبولیت کا مادہ ہوتا تھا، چاہے قرآن کے احکامات ان کے نفس پر بھاری ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ ان کو بخوشی قبول کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے رب کا حکم تھا۔ ایک مومن مسلمان اسلام کے راستے میں ملنے والی ہر مشکل، ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے ملنے والے فائدے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب، جنت اور اس اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی دیکھتا ہے، لہٰذا اسے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مشکل جو نیک کام کرنے کے لیے اٹھانی پڑے وہ اس کو مشکل نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور منافقین کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ عزیز ساتھیو، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ رکھیں، قرآن کے احکامات کو خوشی سے قبول کریں، قرآن کی وعیدوں سے ڈریں، جنت کا شوق بھی رکھیں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے اور قرآن کے ہر حکم میں سے ہمیں خیر ہی خیر دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔